میں عمرے کے لیے راولپنڈی سے آیا، گھر میں سکون نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ بچے اور بچوں کی شادیوں کے لیے سورۃ الرحمن پڑھا کرو۔ مشکلات کو حل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ انسان کو موت کے بعد پتہ چلتا ہے میں مر گیا، ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک پتہ لگتا ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے نا انشاءاللہ دعا کرو خیر ہو، ورنہ اگر ایک گرد لگا نا فرشتوں کا تو اگلے پچھلے یاد آ جائیں گے سارے۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں لگتا تو سوال جو ہوگا من ربک ما دینک ما تقول فی حق، تو کیسے جواب دو گے؟ عمرے کے لیے آیا، ہوٹل پہنچ گیا، سو گیا۔ میرے سونے کے دوران کمبل ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی کرتا ہوں، اچھی نہیں کرتا، یہی تو نیکی ہے کہ سل من قطعک۔ حضور نے فرمایا ان سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں، جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں۔ آب زمزم مدینے کی کھجوریں دفتر میں عیسائی ہندو کام دے سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں صرف میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، نمازی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ محراب بڑا ہے تو امام کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بعض ائمہ حرمین اور بعض مؤذنین کی داڑھی چھوٹی ہے، اللہ ان کو توفیق دے پوری کرنے کی۔ ایک آدمی غصے میں آ کر بیوی کو 3 طلاق دے دی، پکا کام ہو گیا۔ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصے میں کہنے سے میں بچ جاؤں گا۔ بچ کیوں جاؤ گے؟ پکا ہو جائے گا کام۔ کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کہ کوئی آدمی گھر میں آئے اور بیگم کو کہے کہ جی ہدیہ طلاق قبول فرمائیے؟ اللہ کے بندے جب بھی طلاق دے گا غصہ ہی ہوگا نا۔ اب پکا کام ہو گیا جناب، 3 ہے نا، ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ میری بیٹی ہے، میرے شوہر کو بیٹے پسند ہیں۔ بہرحال بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹے بھی نعمت ہے، اور اللہ میں قرآن میں تو بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹوں کا بعد میں کیا ہے، اور میرے مدنی کی تو ساری نسل ہی بیٹی سے چلی ہے۔ اگر بیٹی سے نفرت کرو گے تو تم پیدا کہاں سے ہوئے ہو؟ تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میرا بچہ ہے، میں اور بچے چاہتی ہوں، میرا شوہر نہیں چاہتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ حضور نے تو فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرو، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ آپ نے فرمایا ان لڑکیوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں میری امت بڑی ہو اور میں فخر کر سکوں۔ تم روکنا چاہتے ہو؟ پاکستان سے احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ اگر حالت احرام میں بدن کو کھجایا کوئی بات نہیں، سے پہلے مقام ابراہیم سے نہیں، حجر اسود کے سامنے استلام کر کے صفا کی طرف چلا جائے۔ اگر نہیں کیا تب بھی اس پر کوئی تب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسلامی مہینے کے مطابق دکان کا حساب طے کیا ہے، زکوٰۃ دینے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کرو کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ گاہک کو بتانا جائز ہے کہ یہ چیز اتنے میں پڑتی، کوئی ضروری نہیں، صرف یہ ہے کہ دھوکہ نہ دو اس کو، غداری نہ کرو، خیانت نہ کرو، کہ اس میں اگر کوئی نقص ہے تو گاہک کو بتا، باقی تمہاری مرضی، تم 10 کلو 100 کی بیچ دو، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تمہارے کپڑے میں نقص ہے پھر بتانا ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دن دکان میں تشریف لائے، کپڑے دیکھے تو ملازم نے ایک تھان دکھلایا،
اور کہا حضرت یہ کپڑا تو بڑا قیمتی ہے لیکن اس کے اندر اس جگہ پر یعنی 1 میٹر میں نقص ہے. اب انہیں یاد رکھو یہ نہ بیچنا جب تک دکھاؤ نہیں. گاہک کو دکھا دینا اور اتنا نقص جتنا ہے اتنی قیمت کم کر دینا پھر بیچنا. چلے گئے. سال گزر گیا. آپ نے بلایا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس سال کتنا نفع ہوا؟ اس نے کہا جی 40,000 درہم. فرمایا وہ ایک کپڑا میں نے تمہیں بتایا تھا وہ جو بیچا تو بتایا. انہوں نے کہا حضرت میں تو بھول گیا. تھان لینے والے لوگ آتے تھے 10 تھان دے دو 2 دے دو 4 دے دو تو تھان کھول کے دکھانا میں بھول گیا. اور پھر میں 40,000 درہم سارا خیرات کر دوں. میں یہ پیسے گھر میں نہیں لینا چاہتا. اس میں مال مشتبہ تو مل گیا ہے نا. یہ ان کی احتیاط تھی. یہی وجہ ہے کہ آج کل سرکاری ملازم بڑی تنخواہیں ہیں برکت کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں سگریٹ کا ٹیکس بھی ہے شراب کا ٹیکس بھی ہے کنجریوں کا ٹیکس بھی ہے. وہ بھی تو خزانے میں آ رہا ہے نا. تو اگر ایک قطرہ اتنے بڑے مٹکے دودھ کے ڈال دو پیشاب کا تو سارا مٹکا ہی ختم ہو جائے گا نا. یہی وجہ ہے کہ سرکاری ملازموں میں برکت نہیں. لاکھوں تنخواہیں پھر بھی بیچارے بھوکے ہیں. دکان میں مال کیا جتنا مال ہے جتنا تمہارے پاس پیسہ حساب کر کے زکوٰۃ دو. مال کم ہے زکوٰۃ زیادہ ضرورت نہیں اسی باقی بھی تو تیرے گھر میں چیز ہے نا. سونا ہے چاندی ہے پیسہ ہے. پاکستان سے احرام باندھ کے آئے مکے پہنچے ہوٹل میں سامان رکھتے ہوئے جسم کے اوپر والے حصے سے چادر اتر گئی. کوئی بات نہیں کیا ہو گیا تمہارا احرام اسی عمرہ جو ہے وہ چادر میں بندھا ہوا تھا جب اتری تو عمرہ بھاگ گیا. کیوں جاہلوں والی باتیں کرتے ہو یار. خدا کا خوف کرو. چادر اتر گئی دفعہ ہو. شکر کرو نیچے والی نہیں اتر گئی. پھر کیا کرتے؟ پھر تو عمرہ پکا بھاگ جاتا نا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے بندے چادر ہے گر گئی اٹھا کے پھر کندھے پہ ڈالو. چادر ہے پلید ہو گئی دھو ڈالو. چادر ہے پھٹ گئی بدل ڈالو. محرم باغ آتے ہوئے سڑک پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے. چھوٹے چھوٹے داغ بھی پانی کے لگے ہیں. دم تو نہیں پڑتا لیکن کپڑے تو دھو کے نماز پڑھو. دم تو نہیں پڑتا. چھینٹے راستے میں پڑ جائے تمہارا کیا قصور ہے کہ دم پڑ جائے. نہ بکرا دے نہ روزے رکھے.